عمار جعفری میرا نام ہے. میں فارمر ایڈیشنل UFIA کا اور کرنٹلی میرا خیال ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں ٹیکنالوجیز کے اندر. تو میں اپنے آپ کو فاؤنڈر ڈیجیٹل پاکستان کہتا ہوں. ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے؟ اس بلڈنگ میں ہر چیز، ملک میں ہر چیز جس کے ساتھ انٹرنیٹ لنکڈ ہے وہ ڈیجیٹل ہے. انٹرنیٹ کا ایک ماضی ہے جو ہم سب جانتے ہیں، ایک اس کا حال ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، ایک اس کا فیوچر ہے. ماضی کی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو جو اس کا اس وقت حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو میرے سے پہلے اسپیکر تھے انہوں نے اسپیڈ کی بات کی ہے. ایکچولی دی ریئل ایشو از اسپیڈ ناؤ. باتیں وہی ہو رہی ہیں ساری، اگر آپ نوٹ کریں تو. پہلے ہم پہاڑوں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، پھر ایک زرعی دور آیا، لوگوں نے ایگریکلچر کو آگے لے کے چلے. پھر ایک اور انقلاب آیا، اس میں جو ہولڈنگ تھی وہ انڈسٹری کی آ گئی. یعنی پہلے لینڈ ہولڈنگ تھی کہ یہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے یہ، پھر وہ انڈسٹری ہولڈنگ آ گئی جی اس کی تھی اتنی فیکٹریاں ہیں اس کی. اس کے بعد نالج ہولڈنگ آ گئی کہ جی یہ نالج اس کے پاس ہے. اب انفارمیشن ہولڈنگ آ گئی ہے. تو یہ جو انفارمیشن ہولڈنگ ہے اس کی ہم بات کریں گے، کیونکہ جتنی بھی دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں تو AI ایک ٹول ہے اور کچھ بھی نہیں، نتھنگ بولتے. اب بالکل آپ نے صحیح کہا، کل کچھ اور آ جائے گا. جو کہا گیا نا کہ یہ دنیا کی آخری، ایک تو اسٹیٹمنٹ یہ آئی نا اور IBM ایلن مسک صاحب کی کہ یہ دنیا کی آخری ایجاد ہے. بھائی ایسی بات نہیں ہے، دنیا بڑے سالوں سے قائم ہے. صرف وہ جو اسپیڈ تھی وہ چینج ہو گئی. پہلے وہ بڑی دیر میں آتی تھی وہ اچھا اس کی بھی چینج آنے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کے پاس پہلے 286 کمپیوٹرز تھے، پھر 386 آئے، پھر 486 آئے، پھر 566 آئے. تو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں انٹیلیجنس بیورو میں کام کرتا تو ہمارے سربراہ چینج ہوئے تو ان کو میں نے بڑی لمبی لسٹ دی گئی یہ کمپیوٹر نہیں لینے چاہیے. تو وہ ساہیوال کے تھے پر ٹپکل پولیس مین، کہیں گے یار تم نے اتنا بڑا لمبا بل پیش کر دیا ہے، کیا فرق ہے کمپیوٹر میں؟ میں نے کہا جی کہ پہلے 286 آیا تھا. سنے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، انہوں نے لکھا 286. اب وہ لکھ رہا ہے میری بات کو. اب میاں اسلم ان کا نام تھا، ویری کمپیٹنٹ پولیس آفیسر. تو پھر میں نے کہا 386 386. اب کیا چاہتے ہو؟ میں 486. میں کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں کہا جی مجھے نہیں پتہ. میں نے کہا میں ایسے ہی تکا مارا. میں کہ 586. کہنے کا پھر تم کہو گے 786 علامہ آ گیا اس کے اندر. اور میں نے واقعی غور کیا. آپ نوٹ کریں 486 کے بعد 586 کی بات ہوئی ہے، صرف بات ہوئی ہے، 686 نہیں آیا. گورا بہت چلاک ہے، ورنہ آج کہتے نہیں یہ 786 آیا ہوا ہے، اس میں علامہ موجود ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا تو یہ جو جیومیٹرک گروتھ ہے بڑی فاسٹ، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. اچھا جی، اب یہ پریزنٹیشن چونکہ میں نے رستے میں بھیجی تھی تو یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کاپی سے، وہ کئی چیز ریپیٹ ہو گئی. آئی ایم سوری فار دس. یہ ایک سیکنڈ میرا میں اچھا اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں سب چیزیں فری ملی ہوئی ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اف یو آر ناٹ پیئنگ فار اینی پروڈکٹ یو آر دی پروڈکٹ یور سیلف. آپ خود سوچیں نا، یہ آپ کو ہر چیز مل گئی ہے. آج سے کوئی 50 سال پہلے ہم ایک ڈاک کا ٹکٹ لگاتے تھے، اس کے بھی 2 روپے لگتے تھے بھائی. اب آپ گھنٹوں بات کرتے ہیں امریکہ فری. میں خود، مجھے یاد ہے میرے والد مڑنے جاتے تھے ہمیں ڈاکخانے بات کرنے، تو 4 روپے لگتے تھے جب تنخواہیں 100 روپے ہوتی تھی لاہور بات کرنے کی. ارے اب گھنٹوں بات کر رہے ہیں کہ بل گیٹ نے اپنی کتاب میں کہا تھا روڈ ٹو سکسیس میں 1996 میں کہ اتنے عرصے کے بعد یہ کمیونیکیشن فری ہوگی. ہر آدمی اس کا مذاق اڑایا تھا، یہ عجیب بات کر رہا ہے، آج فری ہے کمیونیکیشن. تو اب کیا خیال ہے یہ ایسی دے دی کسی نے فری ایجوکیشن؟ ایسی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک پوری سائنس تھی. آپ مجھے خود سوچ کے بتائیں. میں آج صبح رضوان سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا سارا قرضہ جو 45 بلین کا ہے، کہ یار کہیں سے 45 بلین ملے ہمارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ٹویٹر کتنے کا بکا ہے ابھی؟ آپ کے سامنے بکا ہے نا، 44 پوائنٹ سم. تو اس کا مطلب ہے کچھ اس طرح کا ٹیشو پیپر کچھ بھی نہیں ہے وہ. آپ 2 منٹ کو سوچیں نا، کیوں خریدا اس نے؟ کیونکہ انفارمیشن اس کے پاس ہے. انفارمیشن اس کے پاس ہے. اب یہ نالج آپ کے پاس ہے، یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے. ہم چیٹ GPT کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے بنی؟ پہلے کورسرا بنا،
آج سے 40 سال پہلے کورسیرا بنا, اور وہ کورسیرا کسی نے بنایا نہیں, آپ نوٹ کریں. میں نے کہا جی یہ نئی کیٹ میرا ہے, رضوان نے کہا جھوٹ بولتا ہے. جب میں نے کہا نا میرا ہے تو انہوں نے ڈال دیا ویکیپیڈیا پہ. انہوں نے جو ہی کہا جھوٹ بولتا ہے تو وہ اٹیلک ہو گئی فوراً. یہی ہوا نا. اچھا اب 3 مہینے ہیں میرے پاس کہ میں کوئی نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ میری ہے گی. یہی ہوا نا. تو کیا ہوا, دنیا کا سب سے بڑا انفارمیشن کا ڈیٹا بیس بن گیا وہ, اور وہ پل پہ بنا, پشت پہ نہیں بنا. ٹھیک ہے جی, ہر آدمی نے ڈالا اس کے اوپر. اس کو لیوریج کیا گوگل نے. گوگل نے کیا کیا, گوگل نے کورسیرا کی انفارمیشن کو, سوری ویکیپیڈیا کو پکڑ کر اس پہ کوئی الگورتھم لگا دیے, کوئی چیز فارمولے لگا دیے, میٹا ڈیٹا کو اس نے وہ ٹیگ ڈال دیے ویب سائٹس کے اندر, جگہوں کے اوپر. آپ نے کہا کہ جی پاکستان کے اندر کی آبادی کتنی ہے, وہ ویکیپیڈیا پہ گیا, انہیں ٹھگ کے آپ کو بتا دیا. اب آپ خود نوٹ کریں, گوگل نے بھی امپروو کیا اپنے آپ کو, گوگل نے بھی امپروو کیا اپنے آپ کو. اب جب یہ سب چیزیں اپنی پنیکل پر پہنچ گئیں, اب چیٹ جی پی ٹی صاحب آ گئے. اس نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نوٹ کریں. اس نے گوگل سے انفارمیشن پکڑی, نہ صرف گوگل سے بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی انفارمیشن ریسورسز تھے پکڑی. اب اس نے اے آئی کو استعمال کیا. اگر آپ اے آئی کو دیکھیں تو بالکل, اگر میں بیسک بات کروں اے آئی کے بارے میں, تو یہ مشین لرننگ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر آپ چیز لگا لیتے ہیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ماں سے پوچھتا ہے پیالی دیکھ کے کیا ہے یہ, ماں کہتی ہے پیالی. اب بچے کی آنکھیں پیالی دیکھ رہی ہیں, کان اس کے علاوہ پیالی سن رہے ہیں, انہوں نے یاد کر لیا. وہ 2 دن آپ پوچھے گا, پھر وہ کہے گا جہاں جائے گا پیالی پیالی. ماں بڑی خوش ہوتی ہے, بتا رہا ہے پیالی. آپ مشین کو 3 لاکھ پیالیاں دکھا دیں, بات ختم ہو گئی. وہ جس طرح کی پوچھیں گے بتا دے گا جی یہ کیا چیز ہے. تو یہ جو مشین لرننگ تھی اس کو استعمال کیا گیا اس کے اوپر. اب دیکھیں آپ, چیٹ جی پی ٹی امپروو کر رہی ہے اپنے آپ کو. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی وہ جونیئر نے بھی وہی فوٹو بنا کے تھی جو آپ نے بنائی تھی. آپ نوٹ کر لیں, آپ چیٹ جی پی ٹی سے 5-6 سوال کریں, بس وہ اس کی وہ ریپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ امپروو کر رہا ہے آپ کو, اگر آپ نوٹ کریں تو وہ آپ کے رسپانسز میں امپروو کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ اس کو انکریج کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے کہا کہ نہیں یہ گجرات سے جنوں کا فاصلہ اتنا ہے, تو وہ امپروو کر رہا ہے اس کے اوپر. یہ جو سارا عمل تھا یہ کہاں سے شروع ہوا. ہم پہلے تھے زرعی دور کے اندر, یار اتنی زمینیں ہیں اس کی, اتنی یہ ہے. اب ہم آگے نالج دور کے اندر. اس کے درمیان میں بہت کچھ ہوا, اس کی بات کریں گے. پہلے لینڈ ہولڈنگ تھی ہمارے پاس نا, کہ نہیں یہاں سے یہاں تک میری زمین ہے. کہتے تھے جی بھٹو صاحب کی علاقے میں 9 میل ٹرین چلتی تھی, شاہ نواز بھٹو صاحب کے زمانے میں نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نالج ایج آ گئی, انفارمیشن ایج آ گئی. اس کے درمیان میں آپ کی انڈسٹری ہولڈنگ آ گئی کہ جی فلاں صاحب کی اتنی فیکٹریاں ہیں. وہ جی ان کی تو 15 فیکٹریاں, کیا بات کرتے ہیں ان کی نا. تو یہ جو پورا سیکوینس گزر رہا تھا, اس سے بات ہوتے ہوتے آ گئی ڈیٹا کے اوپر. ابھی آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے میں چائنا میں ایک بگ ڈیٹا کانفرنس میں گیا. میں حیران رہ گیا. 8000 بندہ. جب بھی میں اس بلڈنگ میں آتا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے فرینکلی اسپیکنگ. میں اس کے افتتاح کے موقع پہ بھی آیا تھا. یہاں تو پیر دھرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس بلڈنگ کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب یہ پھر ایک الگ ڈسکشن ہے, اگر منتظمین بلائیں گے کہ بھئی یہ لوگوں کا ڈس انٹرسٹ کیوں ہے. کیونکہ جو ڈیمالائزیشن ہے نا, یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پورے ملک کے اوپر ہے. اب اس کے نفسیاتی اثر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا اس کے اوپر آگے چلتے ہیں. سوری, اچھا انٹرنیٹ جو ہے یہ ایکولی اویلیبل ہے سب کو. مجھے بھی اویلیبل ہے اور ایک ہارڈ کور ٹیسٹ کو بھی اویلیبل ہے. وہ بھی جا کے چیک کر سکتا ہے کیا ہو رہا ہے گا. اور میں نے مطلب 40 سال انہی اداروں میں کام کیا جو ٹیررسٹوں کو, کرمنلز کو واچ کرتے ہیں. تو میری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کرمنلز وہ کیسے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہیلدی مائنڈ کا بھی اویلیبل ہے یہ, اور درمیان میں جو جتنے فراڈیاں ہیں, یہ سب چیزیں ہیں, وہ سب کو اویلیبل ہے. تبھی تو روز آپ کے ساتھیوں سے پیسے ویسے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ بھائی مجھے 5-10 پیسے ڈیلی آتے نہیں, بینک سے نکل گئے پیسے ہمارے. ٹھیک ہے جی. یہی ہو رہا ہے, ڈیلی یہی ہو رہے گا. تو یہ ایکولی اویلیبل ہے. اور یہ ٹیکنالوجی ہمیشہ نیوٹرل ہوتی ہے, وہ کسی ایک کا ساتھ نہیں دیتی ہے. اچھا, اس میں
اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو اے آئی ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بڑی پرانی بات ہے. اس کے ہسٹری آ کے بڑی پرانی بات ہے یہ. اب اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے کیونکہ ہمارے پاس پروسیسنگ سپیڈ بڑی زیادہ آ گئی ہے. ابھی تو کوانٹم کمپیوٹنگ نہیں شروع کی ہم نے. ہم جو ہی کوانٹم کمپیوٹنگ کو شروع کریں گے تو یہ تو آپ دیکھیں گے کہ حال کیا ہوگا. آپ زیکٹا بائٹس کو منٹوں کے اندر پڑھ لیں گے. ابھی تھوڑا بہت جو ڈیلے ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کو. اب جو میرا ٹاپک ہے میں اس پہ تیزی سے آنا چاہوں گا. یہ بھی اس میں بھی کافی بات ہو گئی. یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی اور ایس ڈی جی کا جو ریلیشن شپ ہے آپس میں, اس کو میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گا. دیکھیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس کے. یہ ہمارے ملک میں کامیاب نہیں ہو رہے, سب کو پتہ. دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں, ہمارے ملک میں کامیاب نہیں ہو رہے. ہم ابھی بھی کوئی 125ویں 26ویں اسٹیج کے اوپر ہیں اور مزید خراب ہو رہے ہیں. اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ کام بہت ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, ڈیٹا سٹور نہیں ہو رہا. یہ روز دیکھیں یہ اپنا سیلانی والے یا جتنے بھی ہیں یہ بحریہ والے لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے کہ وہ ڈیٹا کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو نا؟ تو 1 اور 2 تو یہی ہے. ہر چیز میں کام ہو رہا ہے اس وقت. اس کا مطلب ہے بہت بڑی فالٹ لائن یہ بن گئی ہے کہ ہم ڈیٹے کو سٹور نہیں کر رہے اپنے پاس. چونکہ ڈیٹے کو سٹور نہیں کر رہے تو پھر مسئلے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ میں. ٹھیک ہے. ابھی کل ایک کانفرنس تھی, رضوان میرے ساتھ تھے اس کے اندر, پورے پاکستان سے 2 دن سے تھی وہ کانفرنس. یہ لوکل باڈی کے لوگ آئے ہوئے تھے, میئرز وغیرہ جو سلیکٹ ہوئے ہیں گے. تو میں نے بلکہ رضوان سے سوال کیا تھا اس وقت کہ اب ہم ٹاپ ڈاؤن سے ہم باٹم اپ کی طرف جا رہے ہیں. ٹاپ ڈاؤن کیا تھی؟ پلاننگ کمیشن, UNDP, پروونشل آرگنائزیشنز, فلاں یہ تھا نا. اب انہوں نے کہا نہیں, اب وہ نیچے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو UCs ہیں, ان کے جو میئرز ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو اب کریں گے سارے کام کو. تو ہمیں ٹاپ ڈاؤن سے بڑے سیریس پرابلمز آئے ہیں گے کیونکہ آپس میں کمیونیکیشن ہی نہیں ہو رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اب زیادہ پرابلمز آئیں گی کیونکہ وہ ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہوں گے بیچ کے اندر, انہوں نے اس کو اٹھنے نہیں دینا وہاں ضلع لیول سے نا. تو اب اس کی ضرورت ہے کہ آپ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور AI جو ہے وہ اس میں ٹاپ 10 میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے اس کے اوپر ذرا بات کرنی ضروری ہو گئی ہے. اچھا یہ ذرا چھوٹی سی ویڈیو ذرا چلا دیں گے آپ ذرا, اب مجھے پتہ چلے کیسے. ہاں نہیں ویڈیو. These shoes allow you to walk at the speed of running. These are moonwalkers, AI-powered electric shoes that make walking faster and easier. With these shoes, you simply walk as normal. The shoes will analyze your performance and send the results to the 8 motorized wheels on the line, controlling their speed. To accelerate, all you need to do is speed up your movement. Unlike roller skates, they require no extra skills beyond walking, so it won't take you long to pick up the knack. Would you try these? اچھا, اب انسان کی جتنی بھی لرننگ تھی آج تک وہ لینئر تھی. 4تھی سے 5ویں, 5ویں سے 6ٹھی, 6ٹھی سے 7ویں, یہی ہوا نا. میٹرک, FA, گریجویشن, ماسٹرز, فلاں. اب وہ چینج ہو گئی ہے, اب وہ آگے کنیٹیکل لرننگ کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے, ہمارے اسٹوڈنٹ تیار نہیں تھے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس سے ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے اور یہی ڈسٹرب کرے گا اور یہی میرا ٹاپک ہے کہ یہ کچھ انسانوں کو پاگل کر دے گا یہ. ٹھیک ہے جی. تھوڑی سی میں بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے بات کی ہے ابھی یہ اپنا ڈیٹے کی اور یہ نالج کی اور اکانومی کی, یہ سب چیزیں ایک ریلیشن شپ پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو چل رہی ہیں, اس میں اب خطرہ کیا ہے؟ بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ شاید اگلی سلائڈ اس سے بہتر آپ کو ایکسپلین کرے. یہ انفارمیشن کا بلاسٹ ہے اور یہ بلاسٹ وہ یہ جیسے اوجنی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا. دیکھیے وہ ایک فزیکل دھماکہ تھا, آگ لگ گئی, راکٹ اڑ گئے, یہ ہوا وہ ہوا. یہ انفارمیشن کا بلاسٹ ہے. اس کا فیوژن بہت خطرناک ہے گا.
میرے سے پہلے والے ساتھیوں نے جو چیزیں بتائیں میں اسی کو لے کے آگے چلوں گا کہ اس انسان پہ ایک بوجھ آ رہے گا. اب یہ جو صاحب ہے یہ بیچارہ پریشان ہے, کہہ رہا یا اللہ میں کیا کروں. انفارمیشن تو زیکٹا بائٹ میں اویلیبل ہو گئی, چیٹ جی پی ٹی سے جو کو وہ کر دیتا ہے آپ کو. جب یہ چیزیں نہیں تھی تو بڑی آسانی تھی, ہم کہتے یار ہے نہیں, کس سے پوچھے یار, بتانے والے کوئی نہیں ہے. ہم تو مائل بکرا میں کوئی شاعری نہیں کرا, پوچھو کیا پوچھنا ہے گا. اچھا یہ چیزیں امپروو بھی ہو رہی ہیں, اور جس اسپیڈ سے یہ امپروو ہو رہی ہیں اسی اسپیڈ سے اس کا ڈر میں افیکٹ آئے گا. ٹیچرز پریشان ہوں گے, اسٹوڈنٹ وہ کوشچنز کریں گے, ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ابھی میں وہ جو اپنا یہ چائنیز ہے یہ علی بابا والا, اس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں جی آپ کانٹیکٹ لینسز کے اندر وہ چیز آ جائے گی, اب یوں کریں گے تو آپ کو سبزی نظر آئیں گی. یار آپ کا امتحانی سسٹم خراب ہو جائے گا. آپ کا پیپر پڑھا نہیں یوں کیا, وہ اس کو نظر آ رہا ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا. یعنی آپ کی ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی, ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی آپ کی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو دو طرح کے مطلب ہے, ایک تو بایولوجیکل ٹولز ہیں آپ کے نا, یہ میرے ہاتھ, یہ میری آنکھیں, کان, بایولوجیکل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں مجھے نا, ٹھیک ہے جی. میں نے زمینی کھدائی کرنی ہے یہاں پہ, تو میں کہوں گا چھوڑے ہاتھ سے کیا میں کھدال لے آتا ہوں گا. تو وہ کھدال بیسیکلی ایکسٹینشن ہے میرے ہاتھ کی. پھر مجھے کسی کا نہیں آئی تو بہت زیادہ کھدائی ہے, تو ایک ٹرک منگا لے, تو میں ٹرک منگا لوں گا, اور ٹرک نے اپنا کام شروع کر دیا. وہ ایکسٹینشن ہے کھدال کی. پھر کسی کا نہیں یار وہ جاپان میں تو وہ بلاسٹنگ کرتے ہیں مائن سے, وہ کئی چیزیں وہ کھود دیتے ہیں, تو ایک اور چیز آ گئی. اب یہاں بات رک گئی. اس کے میں نے کہا یار وہ جاپان میں کرتے ہوں گے, اسلام آباد میں کون سی کمپنیاں ہیں. تو میں پھٹ گیا چیٹ جی پی ٹی کے پاس یا گوگل کے پاس, اس نے مجھے وہ چیزیں بتا دی ساری نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی چیزیں آگے آ رہی ہیں یہ ایکسٹینشنز ہیں ہمارے جو بایولوجیکل ٹولز تھے اس کی نا. تو اب یہ اس کی مطلب آکسیلریز آ رہی ہیں, اس کی اٹیچمنٹس آ رہی ہیں اس کے اندر نا, ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا استعمال اتنا تیز ہو گیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آپ کو بائی پاس کر جائے گا. تو یہ ریڈ کمپٹیشن آئے گا, یہ انسانوں کو کنفیوز کر دے گا. ابھی آپ دیکھیں نا, ایک بچہ اداس ہوتا ہے کہ جی میرے تو نمبر بڑے کم آئے, وہ جمیل کے 20 میں سے 18 آ گئے, میرے تو 20 میں سے 5 نمبر آئے جی. وہ تو ٹھیک تھا سوفر, وہ کہے گا استاد خراب تھا, اسکول خراب تھا, ابا نے فیس کم دی, یہ ہو گیا. یہاں تو بلیم ہی نہیں ہے کسی کے اوپر. تو یہ جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے, وہ اس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ جائیں گے. یہ باقاعدہ اس بلاسٹ کی شاک ویوز ہیں جو نظر آئیں گی ابھی آپ کو معاشرے کے اندر. ان شاک ویو کی بنیاد میں کانسیکوینسز ہیں کہ صرف گھر تباہ نہیں ہوں گے, یہ کوئی شہر تباہ نہیں ہوں گے, اس کے انفارمیشن کے بلاسٹ کے کانسیکوینسز آئیں گے. اس کے اے آئی کے پازیٹیو یوز بھی ہیں, اس کے نیگیٹیو یوز بھی ہیں. میرے سے پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے گی. اب ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, ہم نے اس کو کنسنٹریٹ کیسے کرنا ہے. یہ تو چل رہی ہے, اس کو روک نہیں سکتے. کہتے ہیں یو کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی, اٹ ہیز ٹو کم. اور جس اسپیڈ سے اس نے آنا ہے آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس اسپیڈ سے آ رہی ہے گی. اور یہ غالباً ہیومن ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہے گا کہ تمام لوگ ایک انفارمیشن کے فیوژن کی طرف جا رہے ہیں گے, اور نو بڈی نوز کون کیا کر رہا ہے گا. ہر طرف سے ایک انقلاب آ چکا ہے گا. اچھا اب اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہارمونائز کرنے کی ضرورت ہے. یار ہمارے سے تو انٹرنیٹ ریگولیٹ نہیں ہو رہا, ہم اے کو کیا ریگولیٹ کریں گے بھائی. خود سوچے نا, ایچ ای سی ریگولیٹر ہے ہماری یونیورسٹیز کا, پی ٹی ریگولیٹر ہے ہمارے ٹیلی کام کا, یہی ہے نا, اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے ہمارے بینکوں کا. تو ہمارے سے تو وہ ریگولیٹ نہیں ہو رہا, تو یہ ریگولیٹ کیسے کریں گے. اس کے لیے ہمیں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, یہ آلریڈی دنیا میں کام ہو چکا ہے, ہمیں اس کو صرف اسٹڈی کر لینا چاہیے تھوڑا سا, ٹھیک ہے بھائی. آپ 2 منٹ دے دیں. اچھا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک وہ دکھا دیا آپ ذرا کائنڈلی. یہ یورپین یونین کی ایک سائٹ سے میں نے آج صبح لی ہے انفارمیشن. بھائی میں نے پوچھا بھائی ریگولیٹ کیسے کرنا ہے اس کو, تو اس نے کہہ دیا کہ یہ تو اس کی چیزیں بن چکی ہیں گی. آپ دکھائیں گے ذرا وہ. اچھا نیچے لنک کے پہ کلک کریں جو میں نے پورا ڈاکومنٹ بھیجا تھا آپ کو نا.
وہ لنک کلک کر دیں. یہ آپ کوئی نوٹ کر لیجیے گا, یہ پوری ریگولیشن ہے, یہ میں نے بھیج بھی دیا متعلقہ اداروں کو. میں کہا یار خود کو ٹرائی نہ کرو, خدا کے واسطے یونٹ نے کر لیا ہے, وہ کاپی پیسٹ مار لو, اس میں کوئی نام شام جس نے اپنے ڈال دو اس کے اوپر. یا تو یہی ہوگا نا بھائی, نام شام ڈال کے اس کو پرنٹ کر. فریم ورک ہے جی, یہ اس کا اوپر کلک ہے اس کے یہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے. اس میں جو میں نے اس کو صبح پڑھا ہے, اس میں تمام چیزیں موجود ہیں جو ہمیں اے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں, اور اس کے اوپر پیچھے بہت لوگوں نے محنت کی ہے. تو وائی ٹو ری انوینٹ دا انجن. ہاں اس کو لوکلائز کر لیں اپنے حوالے سے, تھوڑا سا اپنے لاس کے مطابق کر لیں اس کو. تھوڑا نیچے آئیں گے ذرا, یہ اس میں رولز سب لکھے ہوئے آئیں گے کہ اس کی اپلیکیشنز, اس کے پرپزز, اس کی چیزیں, پھر اس کے رسک بیس اپروچز کا یہ تھوڑا تو پڑھائے گی. یہ اس کی جو پیرامڈ بنا ہوا ہے, اس میں آپ چیک کر لیں کہ یہ ان ایکسیپٹیبل کون سے ہیں. دیکھیے ہر سوسائٹی کی نارمز ہوتی ہیں کہ ہم ان نارمز کو چینج نہیں کر سکتے, تو ہمیں اس کی طرف بھی جانا ہے گا. پھر ہائی رسک چیزیں کون سی ہیں اس کے اندر, وہ کلاسیفائی کرنا پڑے گا. لمیٹڈ رسک کیسے ہیں اور اس کا منیمم رسک کیسا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا یہ اداروں میں کہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے, یہ فرائض اونلی ہے, یہ ان کلاسیفائڈ ہے, اس طرح کی اس پہ کچھ تھوڑے سے ہمیں کام کرنے پڑیں گے. تو یہ ریگولیٹری فریم ورک بن چکا ہے اس کا. اس کو اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو لنک لے لیں, اس سے کر لیں. نیکسٹ پلیز. وے فارورڈ کیا ہے؟ یہ ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2030 میں کام کر رہا ہوں گا, اور الحمدللہ صبح 6 سے لے کے رات تک انہی کاموں میں رہتے ہیں. ویبنار میں آگے پیچھے وہ پورا کیا کرتے ہیں ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہا, اپنے آپ کو انالائز کرنا مشکل ہو گیا ہے گا. لیکن صبح 8 بجے اور شام 8 بجے ویبنارز کرتے ہیں, لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. اس میں جو اپنا آگے چلیں, ایک سلائڈ آگے چلیں. اچھا, اس میں ہم 2 چیزیں لائے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بیسک فالٹ لائن ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہے, جو ہمیں اسکولوں میں پڑھنا چاہیے تھا ہم کہہ رہے ہیں جا کے کالج میں پڑھو, جو کالج میں پڑھنا چاہیے تھا ہم کہتے ہیں جا کے یونیورسٹی میں پڑھو, اور جو وہاں پڑھنا چاہیے تھا ہم کہتے ہیں باہر جا کے سیکھو. تو یہ جو شفٹ اور رسپانسبلٹی ہے, اس کا کوئی فیس تو ہے نہیں میرے پاس. تو میں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اسکول پلس, اس کے اندر ہم اسکولوں کو چیزیں دے رہے ہیں. سافٹ ویئر ہمارے بن چکے ہیں, آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو ہمارے سے رابطہ قائم کرے. کافی چیزیں ہم فری دے رہے ہیں کیونکہ لوگ ہمیں فری دے رہے ہیں گے. یونیورسٹی پلس کے اوپر کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو مجھے میسیج کر دے. آج رات کو اس کے اوپر ہماری ویبنار ہے 8 بجے یونیورسٹی پلس کے اوپر. یہ جو آپ کے یہ ہماری کافی بڑی ٹیم ہے میرے پاس. میرا اپنا بیٹا اسٹینفورڈ گریجویٹ ہے, امریکہ میں اپنی کمپنی چلا رہے گا, اس کی ٹیم یہاں بیٹھی ہے. تو مجھے اے آئی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے منع کیا ہے کہ ابا سے بات نہیں کرنی آپ نے, کیونکہ ابا بزنس نہیں کر سکتے ہیں کہ. لیکن بہرحال آئی ایم تھینک فل کہ اس کے بچے مجھے کوئی پرابلم ہو, یہ بھی میں نے انہیں سے گائیڈنس لی کہ بھائی ٹرینڈ کہاں جا رہے ہیں گے. ورکنگ ٹوگیدر از دی اونلی آپشن. میں پھر کہہ رہا ہوں گا, مل جل کے کام کریں, جل دے کے کام نہ کریں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہاں پہ ہر دوسرے کو جل دینے کی کوشش کر رہا ہے. بھئی یہ کرسی آپ کی, بھئی آپ بھی کیا یار, بس مجھے کٹے بیٹھ کے کام کر لیتے ہیں. اور آپ یقین کریں پوری دنیا کے اندر یہ ماڈل بہت کامیاب ہے. ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے. ایس ڈی جیز جو میں نے آپ کو بتایا, اس کی بہت بڑی اپلیکیشنز ہیں. بلکہ میں چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ ایس ڈی جیز کے اوپر آپ ایک کریں کانفرنس, اور ہمارا بھی ہال حاضر ہے اس کے لیے, اور آپ لوگ اس کو مینیج کریں اور پھر اس کی میپنگ کریں گے اس کی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ جی.